تو ہماری بکری جو ہے شیر لے گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیر کی اتنی مجال کی وہ آپ کی بکری کو لے جائے، آپ میرے ساتھ چلیے، میں شیر سے مانگتا ہوں۔ چھوٹا بچپنے کا عالم دیکھیے، حضرت حلیمہ سعدیہ نے انہیں بیٹا ایسا نہیں ہوتا ہے، جو تیر کمان سے نکل جاتی ہے واپس نہیں جاتی، اور وہ شیر ہے، اب وہ واپس دے گا، بولا آپ چلیے تو میرے ساتھ، میں شیر سے منگواتا ہوں۔ تو آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کو لے کر کے بیابان کی طرف گئے، جنگل کی طرف، اور کھڑے ہو کر کے آواز لگایا، اے جنگل کے شیرو، میری ماں کی بکری لا کر کے واپس کرو۔ جنگل کے جتنے شیر تھے وہ سب کے سب، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ شیر آتا جو بکری لے گیا تھا، لیکن جنگل کے جتنے شیر تھے وہ تمام شیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور ایک شیر جو بکری لے گیا تھا وہ زندہ بکری لے کر کے واپس آیا اور لا کر کے دے دیا۔ دینے کے بعد سب حیرت زدہ، بھائی تعجب کی بات ہے نا، شیر لے جائے اور پھر اس کو زندہ رکھے، کھائے نہ اور پھر لا کر کے واپس کر دے۔ تو جب پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے سامنے، ان کے رضائی بھائی بھی تھے، بہن بھی تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ بھی، شیر تمہاری یہ مجال کیسے ہو گئی کہ تم میری ماں کی بکری کو تم اٹھا کر کے لے جاؤ؟ شیر کا جملہ سنیے گا۔ شیر نے کہا کہ ہر روز جب آپ آتے تھے تو ہم لوگ، جب تک آپ بیابان میں رہتے تھے، ہم تمام لوگ آپ کے حسن کی زیادت کرتے تھے، اور جب ایک دن آپ نہیں آئے تو ہم لوگوں کو عجیب سا لگا، دل گھبرانے لگا، ہم لوگوں کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ دوسرا دن ہوا، پھر دل نہیں لگا، تیسرا دن ہوا تو ہم لوگوں نے ایک مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، اس کو کیسے بلایا جائے۔ تو ہم میں جو ایک بڑا شیر تھا اس نے مشورہ دیا کہ ایک ہی طریقہ ہے، اس کی بکری اٹھا کر کے لے جاؤ، وہ ضرور آئے گا۔ تو ہم اس کی بکری اٹھا کر کے جو ہے لے گئے، اس لیے تاکہ اس بہانے سے محمد رسول اللہ آ جائیں اور ان کا حسن و جمال والا چہرے دیکھ کر میں ان کی زیارت کر رہا ہوں۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصی فضیلت تھی، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کا حسن و جمال بھی بے مثال و لاجواب تھا، کوئی چیز آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی تھی آپ کی کسی چیز کو۔ تو یہ جو علم غیب ہے یہ اللہ کے دیے سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، لہذا ابھی کہا ہی نہیں جا سکتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے علم غیب، اللہ کے رسول کے علم غیب مانے تو مشرک ہے۔ مشرک تب ہوگا جب کہ وہ خود کا مان لے، ان کا خود کا تھا تب، اس لیے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اس کا ذاتی ہے، اگر کوئی ذاتی مانتا ہے تب وہ مشرک ہوگا۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم ان کا ذاتی تھا، نہیں، بلکہ ان کے رب کے دینے سے تھا، رب کا عطا کیا ہوا تھا، لہذا یہ شرک نہیں ہوا۔ پھر آگے یہ لکھتے ہیں کہ لہذا یہ علم عطائی ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا علم چونکہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ خود اسے حاصل ہے، لہذا یہ ذاتی ہوا۔ تو یہ اللہ کے علم میں اور رسول اللہ کے علم غیب میں آسمان و زمین کا فرق ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہے، اور اللہ کے پاس جو علم غیب ہے وہ اس کا ذاتی ہے، اس کو کسی نے نہیں دی، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ کے رسول علم غیب میں اللہ کے محتاج ہے۔ تو یہ ہوا۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور رسول اللہ کے علم کا فرق معلوم ہو گیا تو ظاہر ہو گیا کہ نبی اور رسول کے لیے خدا کا دیا ہوا علم غیب ماننا شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ایمان ہے، جیسا کہ آیتوں اور حدیثوں سے ثابت ہے، قرآن کی آیت سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا۔ اور اس سے بھی ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ دیکھیے، جب بھی ہے نا کائنات میں جب بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے خلاف کوئی آگ اٹھایا، کوئی فتنہ و فساد برپا کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سرکوبی کے لیے جو ہے اپنے خاص بندے کو بھیج کر کے اس کا بہترین علاج کیا، اور جس انداز سے وہ دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا، اسی انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سرکوبی بھی کرتا تھا۔ آپ پوری تاریخ پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خط بھیجا جبکہ اس وقت جادو کا بڑا زور شور تھا،
فرعون جو اپنی پوری بادشاہت کرتا تھا وہ جادو کے زور پر کرتا تھا، تو اب جو ہے ضرورت تھی کہ ایک ایسا نبی آتا جو اسی انداز سے اس کو شکست دیتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جو ہے پیدا فرمایا، اور غضب کی یہ کہ دشمن ہی کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، ہے نا، فرعون ہی کے محل میں رہ کر کے آپ نے پرورش پائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک عصا دیا، اور وہ عصا یہ تھا کہ جب جادوگروں نے جو ہے حضرت موسیٰ کے خلاف جب سانپ بھیجا تھا کھانے کے لیے، 1,70,000 سانپ بیک وقت حضرت موسیٰ کی طرف جب جھپٹا تھا، تو اللہ نے یہ فرمایا کہ اے موسیٰ گھبرا نہیں، بلکہ جو لاٹھی میں نے تجھے دیا ہے اسے زمین پر مار کر دیکھ تو میری قدرت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ نے جو ہے جب لاٹھی کو زمین پر مارا تو وہ اتنا بڑا اژدہا بنا کہ اس 1,40,000 سانپوں کو ایک مرتبہ میں مٹ کر دیا۔ اب اس کی حالت ہی ہوئی جادوگروں کی، تو وہ سب گھبرا گئے، اور وہ لوگ جان گئے ہیں کہ یہ جادو ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قوت ہے جو اس نے ایسا کیا۔ تو وہ سب کے سب جادوگر جو تھے وہ سب کے سب جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست پر ہاتھ پر جو ہے آپ سب کے سب جو ہے ایمان لے آتے ہیں۔ تو جس انداز سے بھی جو ہے اللہ کے دین کو نقصان کسی نے پہنچانے کی کوشش کی، تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علاج بھی کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس زمانے میں بھیجا گیا، پیدا فرمایا گیا، اس وقت کی تاریخ پڑھی، تو اس وقت نجومی تھے، کاہن تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ شیطانوں کو، ابلیسوں کو اپنے جو ہے علم سے جو ہے وہ اپنا مسخر کیے رہتے تھے، اور یہ شیطان بدبخت جو ہے وہ آسمان کی طرف پرواز کرتا تھا، اور فرشتے جو بات کرتے تھے اس کو یہ سن لیتا تھا اور لا کر کے وہ بتا دیتا تھا، کیا یہ پرسوں ترسوں ایسا ہونے والا ہے، آپ یہ کہہ دو لوگوں سے۔ فرشتوں کی سن کر کے بات آتا تھا تو یہ بتاتا تھا، تو یہ جو نجومی ہوتے تھے، کاہن ہوتے تھے، رمال جفال سب جو ہوتے تھے، یہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ لوگوں اب ہوشیار ہو جاؤ، کل جو ہے ایسا ہونے والا ہے، سمجھ لو، تو ویسا ہو جاتا تھا۔ تو لوگ سمجھتے تھے کہ باپ یہ لوگ جو ہے غیب کی باتیں جانتے ہیں، تو اب ضرورت تھی کہ ایک ایسا نبی آتا جو سب پر حاوی ہوتا اور سب کے ان چور دروازوں کو بند کر دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور بھیجنے سے پہلے انتظام فرما دیا۔ انتظام کیا فرمایا کہ شہاب ثاقب، تمام ستاروں میں ایک ستارہ کا نام ہے شہاب ثاقب، سمجھ لگنا، وہ تارے کا کام کیا ہے، اللہ نے اس کو ڈیوٹی لگائی ہے کہ اگر شیطان آسمان دنیا کی طرف آئے فرشتوں کی بات سننے کے لیے، تو وہ تارہ جو ہے ان کو جھلسا دیتا ہے، پھر وہ وہاں سے بھاگتے ہیں، وہ سن نہیں پاتے۔ تو یہ آنے سے، بھیجنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام فرما دیا۔ اس کے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا جو ہے کوئی غیب بتانے والا رہا ہی نہیں، اور سارے نجومیوں کا، کاہنوں کا، رمال و جبال کا دروازہ بالکل بند ہو گیا، اور سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف مبذول ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم دے کر کے ہی بھیجا، آئے ہی تھے اس لیے کہ وہ جو ہے لوگوں کے درمیان جو ہے جو لوگوں کا عقیدہ خراب ہو رہا تھا کہ یہ غیب جانتا ہے، وہ غیب جانتا ہے، ان سب کے دروازے کو بند کر دیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صحیح بات بتائی، سمجھ